بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم. ابھی آپ کے سامنے صحیح حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا گیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے. یعنی انسان زندگی گزارتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک زندگی گزارتا ہے. 40 سال، 50 سال، 60 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال تک زندگی گزارتا ہے. اور ان ایام میں وہ اچھے کام انجام دیتا ہے، برے کام انجام دیتا ہے. اور انسان جو بھی اچھا عمل انجام دیتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے تو اسے اچھے کام کی وجہ سے اترانا نہیں چاہیے، یا یہ کہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم. یعنی ایک مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ آخری مرحلہ ہے، اور اسی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہوگا، یعنی فیصلہ کیا جائے گا. یعنی دوسرے معنی میں اگر کہنا چاہیں گے کہ اگر انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، حسن خاتمہ ہوتا ہے، تو اس کے سارے اعمال کام آئیں گے، آنے والے ہوں گے. اور اگر اس کا خاتمہ بالشر ہو جائے تو کوئی بعید نہیں کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. تو تمام اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے. تو اسی لیے ہر انسان کو خاتمہ پر دھیان دینا چاہیے، خاتمہ بالخیر کی تمنا کرنی چاہیے، اور اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو بدلنے والے، تو میرے دل کو ثابت قدم رکھ، دین پر ثابت قدم رکھ. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ ہے، زندگی گزار رہا ہے، دنیا میں سانس لے رہا ہے، فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے ہر انسان کو خاتمہ پر دھیان دینی چاہیے اور اس کی فکر کرتے رہنی چاہیے. اور قرآن مجید کے اندر بھی یہی تعلیم دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تمہارا خاتمہ نہ ہو وَإِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم مسلمان رہو، دین پر تمہارا خاتمہ ہو. اور اسی طریقے سے یعنی سلف صالحین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس کو نقل کیا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. توفنی مسلما، اے پروردگارہ تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا. اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان بھلے ہی کتنا اچھا عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، بہت زیادہ کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، انسان کو اپنے عمل پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے لیے ایک مرحلہ باقی رکھا ہے. وہ آخری مرحلہ ہے اور اس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہوگا. جو بھی اعمال انجام دیے ہیں اس کا دار و مدار اسی پر ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے
کہ مومن کبھی بھی زندگی میں مطمئن نہیں ہو سکتا ہے. یعنی مومن کی یہ کیفیت بتلائی گئی ہے یا ایک صفت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ زندگی کے اندر جب تک زندہ رہے وہ کس طریقے سے زندگی گزارے. رغبا ورہبا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم یدعوننا رغبا ورہبا. یعنی ایک مومن کی جو صفت ہونی چاہیے رغبا ورہبا، یعنی امید بھی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور خوف بھی ہونی چاہیے. اگر انسان امید لگا لے گا تو وہ پھر مرجئہ ہو جائے گا. مرجئہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگاتے ہیں، بلا عمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف امید ہی لگاتے ہیں، عمل کو وہ ایمان سے خارج مانتے ہیں. اور بہت زیادہ ڈرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم خوارج ہو جائیں گے. اسی لیے ایک مومن کی زندگی میں یعنی خوف و رجا کی کیفیت ہونی چاہیے. انسان جب تک زندہ رہے، مومن جب تک زندہ رہے، اس کے اندر خوف و رجا کی کیفیت ہونی چاہیے اور یہ دونوں برابر ہونی چاہیے. اور یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کا جب آخری وقت چل رہا ہو، یعنی عام حالت میں یہ بتلائی گئی ہے کہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خوف و رغبہ یعنی خوف اور رغبت یہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے. اگر ایک طرف جھکے گا تو مرجئہ بن جائے گا اور ایک طرف جھکے گا تو خوارج بن جائے گا. اسی لیے یہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے اور یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے. اور یہ بتلایا گیا کہ جب انسان کا آخری وقت چل رہا ہو، جب انسان مرنے کے قریب ہو، تو ایسے وقت میں علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان کی حالت ایسے وقت میں انسان کی حالت یا یہ کہ انسان کے اندر رجا کی کیفیت بڑھ جانی چاہیے. یعنی عام حالت میں یہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے. اور آخر وقت جب انسان کا چل رہا ہو یا یہ کہ انسان جب مرنے والا ہو تو ایسی صورت میں رجا کی کیفیت غالب ہو جانی چاہیے انسان کے اندر. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کا جب آخری وقت چل رہا ہو تو اس کے سامنے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اچھی باتیں اس کو یاد دلانی چاہیے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھے. اور حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جب مرض الموت کا وقت ہو، آخری وقت چل رہا ہو، تو انسان کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے اچھے اعمال یاد دلانے چاہیے تاکہ اس کا یعنی رب کے تعلق سے اس کا گمان اچھا ہو جائے. کیونکہ یہ آخری وقت ہوتا ہے اور انسان کیا ہے اس کے پاس عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. ایسے وقت میں انسان کے پاس صرف ایک چیز رہ جاتی ہے کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف مغفرت کی امید کریں، یہ امید کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا. یہ امید. اسی لیے کہا کہ انہیں اچھے اعمال یاد دلانی چاہیے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا. تو انسان کو کیا ہے یعنی آخری وقت میں انسان کیا ہے کو اچھے اعمال یاد دلانی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اس کا اچھا گمان ہو جائے. تو کوئی بھی انسان کتنا ہی اچھا عمل کرے انہیں اترانا نہیں چاہیے، انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان کیا ہے کامیاب ہو جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک مرحلہ باقی رکھا ہے جو کہ آخری مرحلہ ہوگا اور اسی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہوگا. ہر انسان کو اس وقت کی فکر کرنی چاہیے. جیسا کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین کہ اذا ذکر الخاتمہ بکو کثیرہ، یعنی سلف صالحین کے سامنے جب خاتمہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو یہ بہت زیادہ روتے تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے قلوب الابرار معلقۃ بالخواتیم، یعنی نیک لوگوں کا دل ہمیشہ اٹکا ہوا ہوتا ہے خاتمہ سے کہ پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا نہیں ہوگا. نیک لوگوں کا دل ہمیشہ اٹکا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں خاتمہ بالخیر کی تمنا کرنی چاہیے.
خاتمہ بالخیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے، جو کہ آخری مرحلہ ہے۔ اس آخری مرحلے میں اگر ہمارا خاتمہ اچھا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر خاتمہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال برباد کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں انسان آخری وقت میں شرک تک کر لے، شرک کو انجام دے دے اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا